السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے یو گائز آر ڈوئنگ ویل. سو آپ کو تو پتہ ہے جیسے بڑی عید آ رہی ہے اور آپ سب نے جانور بھی لے لیا ہوگا، اینڈ آئی ایم ہوپنگ دیٹ آپ لوگوں کے جانور بھی کافی زیادہ خوبصورت اور مہنگے ہوں گے، رائٹ؟ اور آپ لوگ یہ سنا بھی چکے ہوگے کہ یار میرا تو اتنا مہنگا جانور ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، میں نے تو اتنا مہنگا جانور لیا ہے، رائٹ؟ بٹ دا پرابلم از کہ آپ جانور لے کیوں رہے ہو؟ فار عید اور فار شو آف؟ دیٹس اے میجر کویشچن آئی ایم آسکنگ کہ آپ جانور لے کیوں رہے ہو؟ فار عید اور a show off. Today our generation only knows how to show off things. تو قربانی بھی ان میں سے ایک چیز ہے جو آج کی جنریشن شو آف کرتی ہے، چاہے وہ دوستوں میں ہو، فیملی میں ہو، نیبرز میں ہو، کہ یار تیرے سے اچھا تو جانور میرا ہے، ٹھیک؟ بٹ دا کویشچن از آپ قربانی کر کیوں رہے ہو؟ لائک وائی آر یو ڈوئنگ قربانی؟ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں دین واٹس دا ریزن؟ از جسٹ اے اسٹوری اور از جسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجیس تھنگ. لائک وائی وی آر ڈوئنگ قربانی؟ اس کا میجر ریزن کیا ہے؟ اور ایز اے بینگ مسلم کیا ہمیں واقعی میں اس کا مطلب پتہ ہے کہ ہم اگر کوئی قربان اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہے ہیں جانور کو تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو جسٹ ہماری شو آف چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کو بس ہمارا مہنگا جانور چاہیے، یا پھر جس اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ ہمارا جانور دوسرے جانور سے بڑا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے، چاہے آپ کا جانور کسی سے بڑا ہے یا مہنگا ہے یا پیارا ہے یا موٹا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ آپ کے جانور میں کتنا گوشت آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو چاہیے قربانی. The main reason for Eid ul-Adha and the main reason for قربانی is that اللہ تعالیٰ کو آپ کا sacrifice چاہیے. As being Muslim, most of us الحمدللہ must note کہ بیسیکلی قربانی کب اور کیسے ہوئی، مطلب ہم مسلمانوں کے لیے فرض کب ہوئی. تو موسٹ آف اس نو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. انہوں نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، بٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبے کو جو ہے لٹا دیا اور اس کی قربانی دی، تب جا کے ہم پہ قربانی فرض ہوئی. اتنا تو سب مسلمانوں کو پتہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بٹ دا تھنگ از وائی اللہ تعالیٰ وانٹس کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں، قربان کریں. ڈو وی نو دیٹ؟ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا ہمیں واقعی میں سمجھ ہے کہ یہ کیا تھا، کیوں تھا اور کس وجہ سے تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی قربانی نہیں چاہیے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جاندار کی قربانی چاہیے، نہ ہی کسی جانور کی قربانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہمیں آج تک سمجھ آیا ہے کیا؟ یا اگر نہیں بھی آیا تو ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آیا؟ ایز اے بینگ مسلم ہمیں یہ چیز آج تک سمجھ کیوں نہیں آئے کہ بیسیکلی واٹ اللہ وانٹس فرام اس. عید الاضحیٰ اس لیے نہیں ہمیں عطا کی گئی کہ ہم لوگ جو ہے ایک مہنگے سے مہنگا جانور لے ہیں، ایک تگڑے سے تگڑا جانور لے ہیں اور اس کی شو آف کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آپ پیسے لگا رہے ہو کسی جانور پہ، اور بس یہ سوچ رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنے لگا ہوں اور اس لیے میں اتنے پیسے لگا رہا ہوں، تو اٹس ایکسیپٹیبل گائز. یہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کو یار میں سب سے زیادہ اچھا جانور لوں گا تاکہ میری واہ واہ ہو. نو، ڈونٹ ڈو دس پلیز. کویشچن یہاں پہ بہت سو کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیوں مانگی؟ اللہ تعالیٰ تو خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی بڑی قربانی کیوں مانگی؟ میں جب چھوٹی تھی تب میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں تو انہوں نے ایسی قربانی کیوں مانگی. بٹ دا ریزن بیہائنڈ، آج اگر ہم سمجھیں اس بات کو تو وہ ریزن ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے، ہمیں اپنے آنے والی جنریشن کو بھی یہ چیز سمجھانی ہے کہ بیسیکلی وائی ہی وانٹس دیٹ قربانی. بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت سی قربانیاں پہلے ہی دے دی تھی.
وہ کس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ توحید پہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قبیلے کو بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ سب آپ علیہ السلام پہ جو ہے ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے امتحانات میں ڈالا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ٹیسٹ کرتے تھے کہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر ٹیسٹ پاس کر کے اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا جو ہے رتبہ حاصل کیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو خلیل اللہ کہتے ہوئے بھی اتنی بڑی قربانی کا کہتا؟ بیسیکلی دا ریزن واز بیہائنڈ اٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعا سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کر جو میرے آنے والے وقت میں میری جنریشن کو آگے لے کے چلے، توحید کو آگے لے کے چلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول بھی کی۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اس اولاد پہ اتنا فخر، اتنی محبت، اتنی انسیت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اس میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور انبیاء کو جو خواب آتے تھے وہ سچے ہوتے تھے، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ خواب سچا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات کی کہ اس طرح مجھے خواب آیا ہے، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں مجھے پوچھ بھی کیوں رہے ہیں، آپ مجھے قربان کر دیں۔ سبحان اللہ، آپ اگر یہ چیز دیکھو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنا کوئی سوال کے اپنے والد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ مجھے قربان کر دیجیے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر پہاڑی کی طرف گئے قربان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صرف اور صرف اس لیے قربانی کی صورت میں دکھایا تھا خواب میں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کچھ سوچے کچھ کہے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو گیا کہ میرا بندہ میری راہ میں اپنی ہر چیز قربان کر دے گا، تو انہوں نے فرشتے کے ساتھ ایک دمبا بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا اور قربانی کا فرض ادا کیا۔ اس چیز سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی محبوب چیز کو اگر آپ قربان کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے دور نہیں کرے گا، بلکہ اس چیز کی ریپلیسمنٹ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے کبھی بھی دور نہیں کرے گا۔ تو عید الاضحیٰ کا ریزن یہ ہے کہ آپ اپنی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو، نہ کہ مہنگی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرو۔ اس کا آپ اگر اس کو سمجھو تو اس کا اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جانور لائے ہو، ایک رات پہلے لائے ہو، صبح لائے ہو اور اس کو بس ذبح کیا اور بس جی اس کا گوشت بانٹا، دیٹس اٹ۔ نو، آپ جانور لاؤ، اسے پالو، اس سے اٹیچ ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کرو، تو یہ قربانی کا ریئل مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ قربانی آپ لوگوں سے نہیں چاہتا کہ آپ لوگ امیر کبیر ہو اور آپ لوگ مہنگا جانور افورڈ کر سکتے ہو اور آپ اپنے سے نیچے طبقے والوں کو تھوڑا دکھاؤ یار تم سے تو زیادہ اچھا جانور میرا ہے۔ نہیں، غریب اگر ایک سستا جانور اپنے پاس رکھ کے اسے پالے گا، اس سے اٹیچ ہوگا اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، اس چیز کی فضیلت زیادہ ہے۔ دکھاوا اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ تو یہ عید آپ لوگوں نے اس طرح منانی ہے کہ آپ اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہو اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ اور قربانی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گوشت ذبح کیا اور اپنے فریجیں بھر لو، اپنے امیر کبیر ریلیٹیوز کو دے دو کہ یار اس کے سامنے میری عزت بنے گی کہ میں نے اس کو گوشت دیا۔ نہیں، ڈونٹ ڈو دس۔ قربانی آپ لوگوں نے اس دفعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنی جناب سے دے۔ آپ لوگوں نے قربانی میں یہ چیز اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ ایک سب سے بڑی بات کہ یہ قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری بات، یہ قربانی کا گوشت آپ کی اپنی فریجوں کی اینت نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات،
اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے گئے گوشت کو غریبوں میں ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے ہیں. قرآن مجید کھول لیں، پڑھیں یہ واقعہ قربانی کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک رشتہ داروں کا، ایک تمہارا اور ایک غریب کا. یہ سوچو کہ میرے خدا نے مجھے اس کی استطاعت دی ہے کہ میں قربانی کروں، تو میں نے اس کا مقصد بھی پورا کرنا ہے. میں نے خلوص سے قربانی کرنی ہے، میں نے دکھاوا نہیں کرنا. میں نے اس کے حصے جیسے میرے خدا نے مقرر کیے ہیں ویسے ہی میں نے کرنے ہیں. گائز پلیز ڈونٹ شو آف کہ میرا جانور اتنا مہنگا آیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھی تمہارا جانور کتنے کا آیا، آپ نے کہنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی اور میرا جانور آ گیا. دیٹس اٹ. اور کوشش کریں اپنے بچوں کو اور اپنے جو ہیں بہن بھائیوں کو جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کو ضرور یہ واقعہ بتائیں آج کل میں کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ حج کی کیا اہمیت ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، ہم جانور کیوں لاتے ہیں، ہم اگر 3 جانور ذبح کر رہے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے کر رہے ہیں، ہم دکھاوا نہیں کر رہے تاکہ وہ بڑے ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کریں. تو آپ نے مجھے جو ہے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے. دیٹس اٹ فار دا ٹوڈے. اللہ حافظ.